اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے ایمانی سفر۔ جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی سچے دل سے گواہی دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ کیسے جنت تک لے جائے گا؟ اس پروسیس کے تحت مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ اس کلمے کے ساتھ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آدمیوں میں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آنے میں دیر لگائی تو ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پا کر نہ مار ڈالیں۔ ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور بنی نجار کے باغ کے پاس پہنچا۔ بنی نجار انصار میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اس کے چاروں طرف دروازے کو دیکھتا ہوا پھر آ کے دروازہ پاؤں تو اندر جاؤں، کیونکہ گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف لے گئے ہوں۔ دروازہ ملا ہی نہیں، شاید اس باغ میں دروازہ ہی نہ ہوگا، یا اگر ہوگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ میں نظر نہ آیا ہوگا۔ دیکھا کہ باہر کنویں سے ایک نالی باغ کے اندر جاتی ہے۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اس نالی کے اندر گھسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگوں میں تشریف رکھتے تھے، پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے آنے میں دیر لگائی تو ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو ہم سے جدا دیکھ کر نہ ستائے۔ ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور اس باغ کے پاس آیا۔ دروازہ نہ ملا تو اس طرح سمٹ کر گھس آیا جیسے لومڑی اپنے بدن کو سمیٹ کر گھس جاتی ہے، اور سب لوگ میرے پیچھے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ، اور عنایت کیے مجھ کو اپنے جوتے نشانی کے لیے تاکہ لوگ ابو ہریرہ کی بات کو سچ سمجھیں، اور فرمایا میرے دونوں جوتے لے کر جا، جو کوئی تجھے اس باغ کے پیچھے ملے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس بات پر دل سے یقین رکھتا ہو تو اس کو یہ سنا کر خوش کر دے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جوتے لے کر چلا تو سب سے پہلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ آپ نے پوچھا اے ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین کر کے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میری چھاتی کے بیچ میں مارا تو میں سرین کے بل گرا۔ پھر کہا اے ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ جا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر چلا گیا اور رونے والا ہی تھا کہ میرے ساتھ پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا پہنچایا۔ انہوں نے میری چھاتی کے بیچ میں ایسا مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا اور کہاں لوٹ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی، دل سے یقین رکھ کر، تو خوشخبری دو اس کو جنت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں لوگ اس پر تکیہ کر بیٹھیں گے، ان کو عمل کرنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، ان کو عمل کرنے دو، کیونکہ ہر کوئی اس ایمانی پروسیس سے نہیں گزرتا۔ تو یہ ایمانی سفر ہے جس کو میں نے کال کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، ہم نے یقین کر لیا، فاکتبنا مع شاہدین، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ رب اب ہم کیا ہو گئے ہیں، تیری گواہ بن گئے ہیں۔ شہادتی یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے۔ اس گواہی کا مطلب محض زبان سے اقرار کرنا نہیں، بلکہ مومن تو سارے زمانے کے سامنے گواہ ہے، اسے تو ہر جگہ گواہی دینی ہے۔ ہر کچی پکی عمارت بھی اس کی گواہی ہوگی، اگرچہ وہ باقی باتیں تو نہیں جانتی، لیکن یہ جانتی ہے کہ یہ جہاں سے سفر کر کے جا رہا ہے یہ دراصل وصول اللہ کا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ فاکتبنا مع شاہدین، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس پروسیس کا بڑا حصہ ہے۔ آپ بھی اپنے رب سے اس بارے میں اس وقت کہیے گا جب آپ نے اپنے رب کو پہچانیں گے، لیکن دیر کیوں لگانی ہے؟ اور کتنی خوبصورت بات ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم یہ حس رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ سورۃ المائدہ آیا 84۔ سبحان اللہ، اگر آپ اس پر غور کریں اور جتنی بار غور کریں گے آپ پر نئے نئے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم یہ حس رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ زندگی کے آخری مقام پر بھی جب اللہ رب العزت کی جانب سے کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان، سورۃ الفجر آیا 27، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ الفجر آیا 28، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ راضی ہونے والی، پسند کی ہوئی، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورۃ الفجر آیا 29 اور 30، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بندوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، بندوں میں کیسے داخل ہوں گے؟ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم یہ حس رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ ہم کس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، اس لیے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو یہ انفرادی زندگی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اپنی مرضی کی زندگی جی کر یہ سمجھے کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں ایمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے،
یہ کتنی پیاری بات ہے جو رب العزت نے اس کا جواب دیا. سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے. سورۃ المائدہ آیہ 85. آج ہم یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں. کل اس در سے کنٹینیو کریں گے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم ان نیک لوگوں میں شامل ہیں، کیا ہم ایسے عمل کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کو شاہد بناتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمیں ان صالحین میں شامل کر لو. یہ ایمانی سفر ہے جو ہم نے دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ ہمیں یہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی جماعت کا حصہ بنائے، ایسے صالحین کا حصہ بنائے جو دن رات یہ کام کریں، ہم دین کو قائم کرنے والے بنیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے جو دین کا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں پر دین کو قائم کرتے ہیں، اور دوسروں کو اس کی رغبت دلاتے ہیں، خود رول ماڈل بنتے ہیں، اور دوسرے پھر ان کو فالو کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.